کرونا ایک آزمائش تھی نا، ایک عذاب تھا نا، ایک مصیبت تھی نا، اس میں گزر جانے کے بعد ہم میں سے کتنے بندے اللہ کی طرف رجوع کر گئے، کتنے تھے جو اللہ سے یاری لگا گئے، کتنے تھے جو اس دھچکے کے بعد نمازی ہو گئے، کتنے تھے جنہوں نے حرام کاریاں چھوڑ دی، کتنے ہیں جنہوں نے سود چھوڑ دیا، کتنے تھے جو رشوت سے توبہ کر گئے، کتنے ہیں جو زنا چھوڑ گئے، کون ہے جو جھوٹ چھوڑ گیا، کون ہے جو غیبت چھوڑ گیا، کون ہے جو ماں باپ کو دھکے دینا چھوڑ گیا۔ ہم اپنی حالات پہ اگر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے رب کعبہ کی قسم اللہ نے کہہ دیا ہے میں بھی تمہارے حالات کو تبدیل نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میرے رب نے فرمایا اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت نہ بدلے۔ اور قرآن نے صاف بتا دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خشکی اور تری میں فساد اٹھتا ہے، یہ جو خشکی اور تری میں آزمائشیں، مصیبتیں اور بیماریاں اور تکلیفیں آتی ہیں، وبائیں پھوٹتی ہیں، یہ میری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا، رب العالمین کہتی ہیں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور جس کا عذاب آگے دنیا میں، دنیا گزر جانے کے بعد آخرت میں میں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، لیکن اس اگلے عذاب کے آنے سے پہلے میں یہاں تھوڑا سا نمونہ انہیں دکھا دیا کرتا ہوں بعض اوقات۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ایک چھوٹے عذاب کی شکل میں ان لوگوں کو کوئی نمونہ دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ رجوع کر لے میری ذات کی طرف، تاکہ یہ دوستی لگا لیں اپنے پروردگار کے ساتھ، تاکہ یہ تعلق مضبوط کر لیں اپنے مالک و خالق اور پروردگار کے ساتھ، تاکہ یہ معافیاں مانگ کے توبہ کر کے اپنے اخلاق و کردار کو تبدیل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں اسی لیے حالات دنیا والوں پہ ڈالتا رہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے در پہ دوبارہ آنے پہ مجبور کروں، اور یہ مجبوری ظاہری طور پہ تو ایک وقت مصیبت نظر آتی ہے، لیکن اس مصیبت کے اندر خیر کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بندے کو اللہ کا در نصیب ہو جاتا۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر سمجھو کہ مصیبت عذاب نہیں تھی، یہ جو مصیبت آئی یہ عذاب نہیں تھی، یہ کیا تھا؟ امتحان۔ بولو کیا تھا؟ آزمائش، امتحان۔ لیکن اگر یہ کیفیت اور یہ تبدیلی پیدا نہ ہو سکے اور عذاب بھگت کے بھی ویسے کے ویسے رہ جائیں تو پھر سمجھو یہ آزمائش نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ مصیبت ہے نا، میں آپ کو پیمانہ بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے ناپ سکتے ہیں کہ یہ جو مصیبت ہے یہ آزمائش ہے، یہ عذاب ہے۔ میں نے اس کا ایک پیمانہ آپ کو بتایا۔ پیمانہ کیا ہے کہ اس مصیبت کے بعد اگر آپ نے اپنے حالات کو تبدیل کر لیا، رجوع اللہ کر لیا، توبہ کر لی، حالات کو بدل لیا، سمجھو آزمائش تھی اور میں آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر تم اپنے حالات کو تبدیل نہ کر سکو تو تم دنیا میں بھی عذاب کے مزے چکھتے رہو گے، اور آخرت کا عذاب تو بڑا عذاب تمہاری انتظار میں۔ ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة، سورۃ النحل 14واں پارہ۔ اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایک ایسی بستی کی، ایک ایسے شہر کی، کانت آمنة مطمئنة،
جو امن والا شہر تھا، مطمئن، اطمینان، سکون اور چین اور راحت والا شہر تھا، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے روزیاں، چاروں طرف سے ثمرات، چاروں طرف سے باغات، ہر طرف سے رزق کی فراوانی، آسمان بھی برستا ہے تو رحمت بن کے برستا ہے، زمین بھی سونا اگلتی ہے، مشرق و مغرب و شمال و جنوب ہر طرف سے خیر کی ہوائیں چلتی رہتی ہے، رحمت برستی رہتی ہے، نہ کوئی رزق کی کمی، نہ اسباب کی کمی، نہ وسائل کی کمی۔ اللہ فرماتی ہیں یہ میں تمہیں مثال بیان کر رہا ہوں اس بستی کی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، میری نعمتیں ساری پوری، رزق کھلا، امن بھی ہے، فراوانی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، لیکن اس بستی والوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان بستی والوں نے ان نعمتوں کے اندر آ کے نہ قدری شروع کر دی، نہ شکری شروع کر دی، کفران نعمت۔ جس وقت ان بستی والوں نے میری نعمتوں کا شروع کیا تو پھر میں نے کیا کیا؟ اذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے سزا کے طور پہ انہیں بھوک کا مزہ بھی چکھایا، انہیں خوف کا مزہ بھی چکھایا، ان کی خوشحالی کو بدحالی میں تبدیل کر دیا، ان کے امن کو خوف میں تبدیل کر دیا، اور اس طریقے سے میں نے انہیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ کہتا گیا، یہ مکے کی بات ہے، ائمہ مفسرین کہتے ہیں یہ مکہ شہر کی مثال اللہ نے دی ہے، امن والا شہر، اطمینان والا شہر، بڑی فراوانیوں والا شہر، لیکن اس شہر کے باسیوں نے جس وقت پیغمبر اسلام کی مخالفت کی اور قرآن کی مخالفت پہ اتر آئے، اس موقع پہ اللہ نے انہیں قحط کے عذاب میں مبتلا کر دیا، جانور کھانے پہ مجبور ہو گئے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، مینڈکے، چوہے اور اس طرح کی چیزیں کھانے پہ مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ ابو سفیان آ گیا سفارش لے کے مدینہ میں، یا رسول اللہ رحم کیجئے، آپ کی تو برادری ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، ان کی طرف سے اللہ سے دعا کیجئے یہ قحط والا عذاب ٹل جائے۔ میرے نبی کریم نے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے اور عذاب 7 سال کی سزا کے بعد میرے نبی کی دعا سے ختم ہو۔ یہ ایک مثال اللہ نے دی 14ویں پارے میں، ضرب اللہ مثلا قریہ، ایک بستی کی مثال ہے، اور اتری آیت اس کے لیے، لیکن قرآن کوئی ایک جگہ پہ بند کر کے رکھیں تو پھر تو ہر آیت کسی موقع پہ اتری ہے، تو پھر پورا قرآن ہی کہیں گے کہ یہ جناب خاص موقعوں کے لیے تھا، لہذا وہ موقع گئے تو قرآن بھی گیا، تعلیمات بھی گئیں، اور قرآن کی آیتیں اترتی تو خاص موقع پہ ہیں، لیکن حکم ان کا عام ہوتا ہے، وہ قیامت تک کے لیے ھدی للناس بنتا ہے۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں گے، یہاں بھی امن تھا، یہ جس وقت ملک لیا سبحان اللہ اسلام کے نام پہ لیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، یہاں پہ بھی فراوانیاں تھی، قدرتی وسائل تھے، ایٹم بم والی نعمت بھی اللہ نے اس قوم کو نصیب کر دی تھی، اور اس طریقے سے سب کچھ دیا تھا، رزق اور روزیوں کی فراوانیاں تھی، سارے مال اسباب دولت عزت شہرت سب کچھ دیا تھا، داخلہ پالیسی مضبوط، خارجہ پالیسی مضبوط، ہر طریقے سے ٹھیک تھا، بہت ٹھیک تھا، لیکن جب ہم نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کیا، سود آ گیا، رشوت آ گئی، جھوٹ آ گیا، غیبت آ گئی، زنا آ گیا، فحاشی آ گئی، عورتوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، باریک لباس پہن کے اپنے جسم کے ابھار کی نمائش شروع ہو گئی، زنا کے عام اڈے لگ گئے، شراب نوشی عام ہو گئی، اور اس اللہ کی حد کو توڑا گیا، رب کعبہ کی قسم یہ سب عذاب اور یہ سارے حالات اسی بد عہدی کا نتیجہ ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان بنائیں گے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، آج بھی ہم کہتے ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ زبانی کلامی رہ گیا، ہماری زندگی میں ہے لا الہ الا اللہ، ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ ہے،
جو اصل حل ہے اور جو اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پہ منافقت کا شکار ہو چکے ہیں. ہم منہ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور اندر سے ہم نے اللہ سے نہ کوئی دوستی لگائی ہے، نہ اس کے احکام کی پرواہ ہے، نہ اس کی منہیات کا کوئی ہمیں خیال ہے، نہ اس کے اوامر کا ہمیں کوئی خیال ہے. لہذا جس طرح ظاہری طور پہ کوشش کیجئے، امداد کیجئے، اسی طرح باطنی طور پر بھی اللہ سے توبہ کیجئے اور گناہوں کی معافی مانگیے.